تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ عزیز دوستو، تجوید کے سلسلے میں آج ہماری 17ویں کلاس ہے۔ بیان وہی وقف کا چل رہا ہے۔ کل رموز اوقاف تھے تو آج اقسام اوقاف ہیں۔ وقف کی اقسام کے بارے میں بیان ہوگا، وقف کی اقسام کے بارے میں بیان ہوگا۔ وقف کسے کہتے ہیں یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ وقف کہتے ہیں حرف کو ساکن کر کے سانس اور آواز کو توڑ دینا، اور اس کے بعد رموز اوقاف کے بارے میں جانا تھا۔ آج اقسام اوقاف دیکھتے ہیں۔ تام، وقف تام، وقف تام۔ نمبر 2 وقف حسن، وقف حسن۔ نمبر 3 وقف کبیر، وقف بالاسقام، بالروم، بالاشمام، بالروم، وقف کی 10 قسمیں ہیں۔ وقف کی 10 اقسام ہیں۔ ابھی 6 لکھی ہیں، باقی 4 بعد میں لکھتے ہیں، پہلے ان پر بات کر لیں۔ وقف تام، وقف حسن کہہ لیں، یہ ضروری بات ہے۔ اقسام وقف ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترتیل کیا ہے؟ الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید حرفوں کے نکھار اور وقفوں کی پہچان کا نام ہے۔ اسی لیے ہم نے وقف کے سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ پہلے علامات، پہلے رموز، علامات رموز جانی، پہلے ہم نے پہلے حصے میں رمزیں جانی، علامتیں جانی کہ کون سی علامتیں ہیں۔ دوسرے دن آج کے لیکچر میں ہم اس کی اقسام کو جانیں گے۔ رموز کے بارے میں کیا جانا تھا؟ یہ تام ہے، یہ لام وصل ہے، وصل، اور یہ وقف مطلق ہے، یہ وقف لازم ہے، یہ ساری، اور اس طرح کی زا، جیم، جائر، یا جدوز اور سختہ اور وقف رسول، وقف جبریل، یہ ساری باتیں کر کے
سبق میں ہم نے اچھی طرح پہچان لی تھی، جان لی تھی۔ آج ہم اس کی وقفوں کی قسموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وقف کی قسم ہے وقف تام۔ وقف تام ہوتا کب ہے؟ وقف تام ہوتا ہے اس علامت پر، یعنی جب مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پر یہ آیت جو ہے، آیت کا نشان اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر حرفی اور معنی کیفیت پوری ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہاں کوئی مضمون، جہاں کوئی بات پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس وقف کو وقف تام کہتے ہیں۔ اس وقف کو وقف تام کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل کی مثال میں وقف تام پر الحمدللہ رب العالمین، پوری بات ہو گئی عالمین پر، حالانکہ عالمین نہ تھا، نون کو ختم کر کے اس پر سکون کیا اور عالمین کہا۔ اور وقف حسن وہ وقف ہے، وقف حسن وہ وقف ہے جہاں پر بات تو پوری نہیں ہوتی، بات تو پوری نہیں ہوتی، لیکن آیت، یعنی آیت پوری نہیں ہوتی، لیکن بات کی سمجھ آ رہی ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے، لفظی طور پر، معنوی طور پر اس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں۔ اور وقف کبھی جو ہے وہ ایسے وقف کو کہتے ہیں جہاں وقف جائز ہی نہیں ہوتا، برا، کبھی سے برا، حسن سے اچھا۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسے ہم نے تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد۔ اب ہم نے کیا کیا؟ الحمد، مل حمد کیا ہم نے، یہ تو یہ ہو گیا وقف کبھی۔ اگر ہم اس کو کہتے الحمدللہ تو یہ ہوتا وقف حسن۔ وقف حسن یعنی یار اس کو اگر ہم وقف حسن کہہ لیں کہ یہ وقف حسن ہے، یعنی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یوں کہہ لیں کہ ہم تلاوت کرنے شروع کرنے لگے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم۔ اب بسم میں ہمارا سانس ٹوٹ گیا، بسم پہ ہمارا سانس ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹا؟ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، کوئی ملنے والا آ گیا، کوئی سانس کی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو ہم نے بسم کہہ دیا۔ اب بات تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو اگلے حرف سے تعلق بھی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ بسم اللہ اگر کہتے تو بات پوری ہو رہی تھی، بات سمجھ لگتی کہ ہم نے اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، مگر ہم نے صرف بسم کہہ کر روک دیا، تو یہ وقف کبھی ہو گیا، وقف کبھی ہو گیا، یعنی کہ جہاں پر بات سرے سے مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو وہ وقف کبھی ہوا۔ وقف کبھی ہو یا وقف حسن ہو، وقف کبھی ہو یا وقف حسن ہو، اعادہ دونوں صورتوں میں کریں گے۔ وقف کبھی ہو یا وقف حسن ہو، اعادہ دونوں صورتوں میں کریں گے۔ اگر ہم نے بسم کہا تھا تو پھر بھی اعادہ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے، پیچھے بسم اللہ، یا الحمدللہ
کہہ کر ہم نے وقف کیا تھا، تو رب العالمین سے، رب الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین سے ہم اپنی اگلی تلاوت کا آغاز نہیں کر سکتے، رب العالمین سے ہم اپنی اگلی تلاوت کا آغاز نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ پہ وقف حسن تو ہو گیا، یہ بات تو سمجھ لگ گئی کہ ہم تعریف اللہ کی کر رہے ہیں، وقف حسن ہے، مگر یہاں بھی ہمیں اعادہ کرنا پڑے گا، ٹیکس پے کرنا پڑے گا، جرمانہ پے کرنا پڑے گا، سانس ٹوٹنے کا، تو وقف حسن ہو یا وقف کبھی ہو، دونوں صورتوں میں ہم نے اعادہ کرنا ہے۔ وقف بالاسکان، وقف بالاسکان، اسکان ساکن، ساکن کرنا، یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی بھی وقف ہے وہ وقف اسکان ہی تو ہے، چاہے وہ وقف تام ہے، چاہے وہ وقف حسن ہے، چاہے وہ وقف کبھی ہے، ہوگا وقف تام ہی، وقف بالاسکان ہی۔ بالاسکان یعنی کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا، الحمد للہ رب العالمین، للہ تو پھر نہیں لکھا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر ہم نے وقف کیا، یہ ہو گیا، اس کو ساکن کر دیا، یہ ہو گیا۔ اگر ہم نے یہاں نہیں وقف کرنا تھا تو پھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم، یعنی کہ پھر ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر ہم نے اس کو الرحیم سے ملا دیا، وقف جہاں بھی کیا وہاں وقف بالاسکان ہی ہوگا، ہم پہ جا کے رکے تو پھر بھی ہمیں نیم کو ساکن کرنا پڑے گا۔ جیسے لإیلاف قریش، تو قریش پہ دو زیر کی تنوین تھی، قریشن تھا، اگر وقف کیا تو قریش پڑا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، والصیفہ تھا، ہم والصیفہ کہہ کے وقف نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو ساکن کر کے والصیف کہا اور ہم نے وقف کیا۔ اب آتے ہیں وقف بالاشمام کی طرف۔ وقف بالاشمام، وقف بالاشمام ہوتا ہے دو پیش پیش یا دو پیش والے حرف پر کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو وہ عدوٌ ہے، تو ہم نے یہاں پر جب اگر ہم نے سکون کیا تو جب ہم نے سکون کیا تو کیسے پڑھا؟ عدو، عدو کیا ہوا؟ ہمارے ہونٹ جو واو اور پیش کو ادا کر رہے تھے گول تھے، یعنی کہ حرکت کا ایک تہائی حصہ ہم نے بعد میں نہیں کیا۔ وقف بالاشمام دو پیش یا پیش اور واو کے حرف پر ہوں تو ہوتا ہے کہ اس وقت ہونٹ گول ہو چکے ہوتے ہیں، ساکن کرتے ہوئے بھی گول ہوتے ہیں، تو اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ اسی طرح
وقف پر روم ہے، را کا لفظ ہے، را کا حرف ہے اور وہ ساکن ہو رہا ہے، اس کے نیچے زد ہے، اس کے نیچے زد ہے، اس کو ساکن کریں گے تو علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، را کا لفظ ہو فجر، فجر فجر، لیکن یہ فجری لفظ ہے، حرف ہے، لفظ ہے، اب ہم نے یہاں پر سکون کرنا ہے تو کہا فاجر، 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 یعنی نیچے زبان رہی، کس لیے ایک تہائی حرکت پڑی گئی، جب ہم نے سکون کیا اس وقت بھی پڑی گئی، تو پھر اگر حرف کو ادا کرتے ہوئے زیر را کے نیچے زیر کے حرف پر ہم وقف کریں اور ایک تہائی حصہ ادا ہو جائے کہ اس کو وقف بالروم کہیں گے، وقف بالروم کہیں گے۔ وقف، اب تک ہم نے اوقاف وقف کی قسمیں پڑھی ہیں 6، وقف تام، وقف حسن، وقف کبھی، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ اب اس کے بعد 4 قسمیں اور ہیں، وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں جیسے یہ ٹیکنیکل ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے، اور وہ ہیں 4 قسمیں کون سی؟ وقف وقف اختیاری، اختیاری، وقف اختباری، وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف اضطراری، وقف انتظاری، وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف اضطراری، وقف انتظاری۔ اب یہ اضطراری تو ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ اگر ہم نے وقف کسی مجبوری کی بنا پر کیا، اس طرح مجبوری کیا تھی؟ سانس ٹوٹنے کی مجبوری تھی، کوئی کھانسی آ گئی، آیت لمبی ہو گئی، ہم اس کو نہیں پڑھ سکے، کسی نے ہنسا دیا تو وقف کرنا پڑا، یہ ہوا وقف اضطراری۔ وقف ہی ہے سارے، وقف اضطراری۔ اب رہا اختیاری اور اختباری اور انتظاری۔ اختباری بھی ہر بندے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ماہر فن اختباری، وقف اختباری ماہر فن اختبار سے ہے، اختبار کے معنی ہے رگڑنا، امتحان لینا، یعنی استاد کے سامنے شاگرد آیا، اس نے کہا تم الرحمن پہ وقف کرو، یہ ہے
اختباری. اب اس نے کیوں کہا؟ اسے تو پتا ہے کہ الرحمن پہ وقف نہیں کرنا تھا، مگر اس نے کہا کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن بھی کرتا ہے. ساکن کرنے کے بعد چونکہ یہ درمیانی آیت ہے پھر پیچھے سے احاطہ بھی کرتا ہے. یہ ہے اس نے چیک کرنا تھا. اگر تو طالب علم نے دعا دیتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا تو ٹھیک ہے. یعنی یہ اختباری جو ہے یہ استاد جب امتحان لیتا ہے اس وقت اس کا دیکھنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا کیا. وقف اختیاری یہ میرے تیرے بس کی بات نہیں ہے. وقف اختیاری کرتے ہیں وہ کبار علماء کرام. دیکھ لیجیے کبار علماء کرام، یعنی آسان لفظ یوں کہہ لیں کہ بڑے مولانا جو ساری معنی بھی جانتے ہیں، حرف کی تشریح بھی جانتے ہیں، وہ جب وقف کریں گے تو وہ ہے وقف اختیاری. وہ ہے وقف اختیاری. انہوں نے وقف کیا جیسے، اور اسی طرح وقف اضطراری ہو گیا. وقف انتظاری یعنی ایسا وقف جو بڑے بڑے قرآن جو ماہر فن ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ فلاں، ہم تو قرآن پاک صرف ایک ہی روایت میں پڑھتے ہیں، امام حفص کی روایت میں پڑھتے ہیں، اور وہ مختلف روایات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک روایت میں انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جو انتظار ہو رہا ہے یہ دوسری روایت کے لیے، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں. دوسری روایت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ دوسری روایت. اسی طرح 7 روایات ہیں. تین روایات میں مالک یوم الدین آتا ہے. تو جب بھی قاری انتظار وقف کرتا ہے، رکتا ہے اس انتظار میں کہ اگلی دوسری مرتبہ اس نے دوسری روایت پیش کرنی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے وقف انتظاری. تو ہم نے جانا آج کے سبق میں، ہم یعنی وقف کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ وقف کہتے ہیں حرف کو ساکن کر کے اس پر آواز اور سانس کو توڑ دینا، اس کو وقف کہتے ہیں. اس کے بعد رموز اوقاف میں سے یہ آیت کی نشانی ہے، لا ہے، میم آتا تو وقف لازم ہے، تو آتی ہے تو وقف مطلق ہے، زا آتی ہے تو یہ وقف یجوز ہے، اور جیم آتا ہے تو وقف جائز ہے. سختہ آتا ہے تو وہ سخت پورے قرآن کے اندر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 4 ہی ہیں. ایک سورۃ کہف میں ہے، ایک سورۃ یاسین کے اندر ہے، ایک سورۃ قیامہ کے اندر ہے، اور چوتھا سختہ سورۃ مطففین کے اندر موجود ہے. 4 ہی وقفے ہیں امام حفص کی روایت میں. تو اس طرح یہ سختوں کے بعد ہماری باری آئی کہ وقف کی قسمیں کتنی ہیں. وقف کی 10 قسمیں ہیں. کہہ لیں یہ یاد ہوگی تو بات بڑھے گی، پھر پوری قرآن پورے قاری ہو جائیں گے، قرآن کو احسن انداز میں پڑھنے کا حق ادا کر دیں گے. وقف تام، وقف حسن، وقف کبیح، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم،
وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف اضطراری، وقف انتظاری۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے یہ اقسام لکھ لی ہوں گی۔ لکھنے کے بعد کہنے کی بات جو ہے وہ میں نے بڑے آسان پیرائی میں آپ سے عرض کر دی ہے۔ نام جان جائیں گے، نام یاد ہوں گے تو اگلی کام بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے صدق اللہ